ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، یہ حکومت نے ایک پالیسی اعلان کی ہے، وہ ہے 5E پالیسی ہے 2024-2029۔ اچھا، پالیسیز ہمیشہ پلاننگ اینڈ پالیسیز ہمیشہ لمبی عرصے کے لیے ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو حکومت پالیسیز لے کر آتی بھی ہیں اول تو بنتی نہیں ہیں، اور حکومتیں رہتی نہیں ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اب جیسے معذرت کے ساتھ ابھی یہ 15 مہینے کی حکومت ہے، آپ نے اتنی افواہیں سن لی ہوں گی کہ بس جاری ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پالیسی اگر آ بھی جائے تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 5E پالیسی ہے 2024 سے 2029 کی، اور یہ 5E کہلاتی ہے، جس میں ایکسپورٹس ہے، انوائرمنٹ ہے، ایکویٹی ہے، انرجی ہے، اور ای پاکستان ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی ڈیجیٹل نیشن بل 2024 ای پاکستان کے حوالے سے ہے، اور یہ صرف 2 ممالک کے حوالے سے نہیں ہے، دنیا بھر کے اہم ترین ممالک جن میں بنگلہ دیش جیسا ممالک بھی ہے وہ اس میں بہت ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ دراصل جو بل ہے، اس کے تحت آپ تمام حکومتی اقدامات جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے ڈیجیٹل میں، یعنی ہر چیز کو ہم ڈیجیٹلائز کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے بھی سہولیات ہوں، آسانی ہو، وقت کا ضیاع نہ ہو، اور اس میں صاف شفافیت آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہو، اور حکومت کی گورننس اور سروسز بہتر ہو۔ یہ مین ٹارگیٹ ہے۔ اب اس میں مین نکات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سننے والوں کو آپ کے ذریعے بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر حکومت اداروں کو آن لائن کرنا چاہتی ہے، بالکل جتنے بھی ادارے ہیں وہ آپس میں آن لائن ہوں۔ دوسری طرف ڈیجیٹل خدمات، یعنی شہریوں کو جو بھی کام ہو وہ آن لائن آئیں، اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن ریکویسٹ ڈالیں، ان کو وہ سبمٹ کریں، اور آن لائن ان کو ریزلٹس مل جائے۔ تو انٹریکشنز جو لوگوں کو دفتر جانے میں وقت کا ضیاع، لائن لگانا، کرائم، کرپشنز، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم اچھی چیز ہے۔ ڈیٹا پروٹیکشن، مطلب شہریوں کا جو ڈیٹا ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ وہ سب پروٹیکٹ ہوگا، کیونکہ آن لائن ہی پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ویسے اگر سیو کریں بائی ہینڈ مینول تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پراپرٹی کے حوالے سے ہم معیشت کو ڈیجیٹل نہیں کرتے، اس لیے ڈیٹا پروٹیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے ایک ایک زمین پہ 4 5 قبضے ملتے ہیں، اور کرپشن کی انتہا ہوتی ہے۔ مثال تصریف۔ اس کے بعد ہے اسمارٹ سروسز۔ اسمارٹ سروسز جو ہیں وہ محکموں میں اسمارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال، جس میں آٹومیشن جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کل، اس کے علاوہ IT سولوشن، اور ایک بہت اہم جو دنیا میں متعارف ہوا ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت خطرناک بہرحال، وہ کہلاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنسی۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کا یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، لیکن اب آتے ہیں کہ عملداری کے اوپر۔ دیکھیے، قانون تو بنتے ہیں لیکن عملداری نہیں ہوتی، اور آپ نے جو اس وقت ڈیجیٹل کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اب آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کرائم اینڈ کنٹرول، کرپشن کو کنٹرول کریں، ان لوگوں کو جو فیک نیوز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ کے کرائم کر رہے ہیں، ان کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، آپ VPN بند کر دیتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سروسز کو ختم کر دیتے ہیں، آپ جو مختلف قسم کے آپ کے انٹرنیٹ سروسز ہیں اس کو نیچے دبا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اتنے بڑے ڈیجیٹل ایکشنز کرنے سے پہلے آپ کو ان بات، بالکل صحیح کہا آپ نے، کہ آپ کو ایک لا پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوگی، اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان سروسز کو، خاص طور پہ جو انٹرنیٹ سروسز ہیں جو دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں، اگر ان کو ہم نہیں لائیں گے تو پھر یہ جو ڈیجیٹل نیشنل بل ہے اس کی امپلیمنٹیشن بہت ہی ناکافی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آپ کامیابی سے کر گئے تو آپ دنیا میں پاکستان کو اس مقام پہ لے آئیں گے جہاں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل نیشنل ایکشن کام کر رہا ہے، اس سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ ٹھیک
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।